بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جو سلسلہ لیکچرز ہے اس میں آج ہم ریاست مدینہ کے ان پہلوؤں پہ بات کریں گے جو کہ تطہیر افکار اور تعمیر افکار سے متعلق ہے۔ ہر تبدیلی جو آتی ہے وہ انسانوں کے ذریعے آتی ہے، اور ان پیغمبر جو ہیں وہ انسانوں کو بدل دیتے ہیں اور انسان اٹھ کے دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ معاشرے میں تبدیلی ہو، رویوں میں تبدیلی ہو، اخلاقیات میں تبدیلی ہو یا نظام حیات میں تبدیلی، یہ تمام انسانوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا یؤمن علیہ، وهم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اعمقهم علما واقلهم تکلفا اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کسی سنت کی پیروی کرنا چاہے تو ان لوگوں کی سنت کی پیروی کرے جو وفات پا چکے ہیں، وہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ اپنے علم کے لحاظ سے انتہائی عمیق علم کے حامل تھے اور زندگی میں بہت قلیل تکلف کرتے تھے، ان کی زندگی میں تکلف نام کی چیز نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے ان کو چن لیا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کی اقامت کے لیے، چونکہ اقامت دین کا جو فریضہ تھا جو اللہ نے اس دنیا میں اس کو نافذ کرنا تھا، انہی اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ دنیا میں عمل پذیر ہوا اور رونما ہوا۔ رویوں کی تبدیلی بنیادی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے میں ایک حدیث کا بیان کروں گا کہ رویوں کی تبدیلی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہمیت دیتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر صحابی تھے اور اصحاب صفہ میں سے تھے۔ ان کی شادی ہو گئی تو وہ اپنا گھر بسا لیا، اپنی بیگم کو لے کر الگ گھر لے لیا، اس گھر میں رہنے لگے۔ ایک دن ان کے والد عمر ابن العاص جو بعد میں گورنر بھی رہے، وہ ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے۔ جب گھر میں گئے تو ان کی بیگم اکیلی تھی اور بیٹا موجود نہیں تھا۔ تو عمر ابن العاص پوچھا، بیٹی کدھر ہے عبداللہ ابن عمر؟ انہوں نے کہا کہ ابو آپ کے بیٹے کا تو عجیب حال ہے، وہ تو نمازوں میں ہو، دن کو روزوں سے ہوتے ہیں اور رات کو یہ اٹھ کے نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو عمر ابن العاص نے یہ بات سنی کہ قسم کی شکایت تھی، تو وہ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ ظاہر بات ہے کہ استاد جب شاگرد کے معاملے میں کوئی بات کرنی ہو والدین نے، تو استاد سے ان کا رابطہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر انہوں نے شکایت کر دی کہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ان کی بیگم نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کو بلایا، تو پوچھا کیا یہ بات درست ہے؟ انہوں نے کہا بالکل جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری ہے، میں روزانہ روزے کی استطاعت رکھتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں اور رات کو عبادات میں مصروف ہوتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، تمہاری بیوی کا تمہارا حق ہے۔ ان حقوق کے درمیان توازن ہی دین ہے، تو آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے اور نہیں بھی رکھنی۔ عبداللہ ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کیا کہ جی میں روزانہ روزہ رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آپ نے 2 دن آپ نے روزہ نہیں رکھنا، تو تیسرا دن آپ نے روزہ رکھنا ہے، یا آپ صائم الدہر شمار ہوں گے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا یا رسول اللہ میرے اندر استطاعت ہے اور میں کر سکتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو پھر 1 دن روزہ رکھو، 1 دن مت رکھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں روزانہ رکھ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، آپ نے 1 دن روزہ رکھنا ہے، 1 دن نہیں، یہ آپ کے لیے ہے اور یہ آپ اسی کے مطابق آپ نے چلنا ہے۔ چونکہ اس نے نظر مانی کہ میں روزانہ 1 رکھوں گا اور 1 دن روزہ نہیں رکھوں گا، تو اس نے زندگی بھر اس چیز کو چلائے رکھا۔ جب اس کی عمر ضعیف العمری کو پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا
اور اگر اسی کے کہنے کے مطابق میں اپنے رویے میں تبدیلی لاتا تو بہتر تھا۔ آج میں بڑھاپے میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھ پر یہ زیادہ بوجھ ہو گیا ہے، چونکہ پیغمبر کی شریعت جو ہے ہر عمر کے لیے ہے، ہر قسم کے انسانوں کے لیے، ہر ماحول کے لیے ہے، تو اس لیے انتہائی اعتدال کا دین تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اعتدال سکھایا۔ اسی اعتدال کی بنیاد پر وہ نظام قائم ہو گیا جو دنیا کے لیے سب کے لیے قابل قبول اور سب کے لیے ایک فیزیبل دین تھا۔ یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، ان کے ساتھ کتابیں اتاری ہیں اور میزان اتارا ہے، ایکویلیبریم، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل اور اعتدال پہ قائم رہیں۔ یہ پیغمبروں کا مشن تھا کہ لوگوں کو اعتدال پہ قائم کرنا، ان کو بے اعتدالی سے بچانا، ان کو انتہا پسندی سے بچانا۔ یہ دین کا بنیادی فلسفہ ہے اور یہ دین کا بنیادی اصول ہے۔ اس وجہ سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم کو مثال دے دیں، اگر ہمارے ہاں بلڈ پریشر کسی انسان کا بڑھ جاتا ہے تو وہ بیمار شمار ہوتا ہے، اگر بلڈ پریشر لو ہو تب بھی وہ بیمار شمار ہوتا ہے، اگر وہ اعتدال پہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ صحت مند ہے۔ اس طرح شوگر کو دیکھیں، اگر انسان کا شوگر گر رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیمار ہے، اگر بڑھ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی بیمار ہے، اگر وہ اعتدال پہ ہے تو اس کا مطلب صحت ہے۔ اسی طرح صحت جسم کی طرح صحت ایمان کے بھی لیے ضروری ہے کہ اعتدال پہ انسان قائم رہے، تب وہ درست ہے، ورنہ ایک انتہا دوسرے انتہا کی طرف جانا یہ شریعت کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اپنے رویوں کو درست کرنا اور رویوں کے اندر اعتدال لانا وہ بنیادی چیز ہے جو پیغمبروں کا مشن تھا، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اس سلسلے کی دوسری بات جو اہم ترین، ریاست مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم کیا وہ شریعت کی بالادستی کے لیے قائم کیا تھا۔ کسی اسٹیٹ کے اندر سب سے بنیادی چیز وہ قانون ہوتا ہے، اور ریاست مدینہ کے اندر بھی شریعت کی بالادستی وہ بنیادی قانون اور وہ بنیادی دستور تھا جس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کی تنظیم نو کی۔ الا لہ الخلق والامر، لہ الملک، بادشاہی اسی کے لیے ہے، امر اسی کا حق ہے، حکم اسی کا چلے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکیمیت اعلیٰ کا اعلان تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اس کو عملاً قائم کر کے دکھایا۔ میں قانونی مساوات کے حوالے سے میثاق مدینہ کی باتیں آپ سے کی تھیں، وہ تفصیل کے ساتھ میں نے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، جس کے اندر ایک معاشرتی انصاف قائم کیا گیا، اجتماعی عدل قائم کیا گیا، ایک قانونی انصاف، ایک دستوری انصاف کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہریوں کے درمیان حقوق کا تعین کر دیا۔ مثلا بنو قینقاع یہودی تھے اور مدینہ میں بس رہے تھے، ان کی دیت بنو نذیر کے مقابلے میں آدھی دیت تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برابر کر دیا، اور بنو قینقاع کی دیت بھی اتنا ہی کر دیا جو بنو نذیر کی دیت تھی۔ دیت میں کہا کہ انسانی خون کے درمیان یہ تمیز نہیں رکھی جا سکتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعجمی علی عربی ولا لعربی علی عجمی الا بالتقوی، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، مگر تقوی اور کردار کی بنیاد پر وہ فضیلت قائم ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسلی بنیاد پر ریاست قائم نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جغرافیائی بنیاد پر ریاست قائم نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی بنیاد پر اور امتیازات کی بنیاد پر، طبقاتی امتیازات کی بنیاد پر ریاست قائم نہیں کی، بلکہ اللہ کے قانون، اللہ کی شریعت کی بالادستی کی بنیاد پر قائم کی کہ تمام انسان جس میں برابر کے حقوق رکھتے ہیں۔ مقاصد شریعہ میں جان و مال کی حفاظت، انسانی عزت کی حفاظت اور انسانی عقل کی حفاظت اور انسانی عقیدے کی حفاظت، دین کی حفاظت، یہ بنیادی چیزیں تھیں جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔
عدل اجتماعی انہی چیزوں کو، ان حقوق کے توازن کے لیے اللہ پاک نے مقرر کیا تھا۔ یہ عدل اجتماعی کی کئی مثالیں ہمارے ریاست مدینہ میں ہمیں ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک سفارش ان کے سامنے لائی گئی، وہ ایک خاتون نے چوری کی تھی، چونکہ بڑی باعزت خاندان کی تھی، اس خاتون کو تو اس کو سزا بچانے کے لیے، قطعیت سے بچانے کے لیے ایک سفارش کی گئی۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے کہا گیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں۔ انہوں نے سفارش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ غصے ہوئے، کہا کہ کیا تم اللہ کے حدود کے اندر سفارش کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ لو كانت بنت محمد سرقت لقطعت يدها، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر یہ چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، کیونکہ یہ اللہ کی حد ہے، اس کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے، یہاں قانون چلے گا، قانون کی بالادستی چلے گی، اور اس وجہ سے اس سفارش کو مسترد کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، کیونکہ جرم کی سزا ایک اللہ نے مقرر کی ہوئی تھی، اس مقرر شدہ سزا میں کمی بیشی کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ انسانیت اگر دوبارہ امن کے اصول پہ قائم رہنا چاہے تو لازمی بات ہے کہ اس کو اس شریعت کی طرف، جو عدل اجتماعی کی بنیاد ہے، جس کے اندر دستوری انصاف ہے، جس کے اندر اجتماعی عدل ہے، اس کو اپنانا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔